نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے دوستوں، بزرگوں، آج ہم آپ حضرات کے سامنے شیخ زکریا رحمہ اللہ کی ایک کتاب جو فضائل اعمال کے نام سے مشہور ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ تو یہ کتاب مبارک 7 اجزاء پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 حکایت الصحابہ، نمبر 2 فضائل قرآن، نمبر 3 فضائل نماز، نمبر 4 فضائل ذکر، نمبر 5 فضائل تبلیغ، نمبر 6 فضائل رمضان، اور نمبر 7 مسلمانوں کی موجودہ پستی کا علاج۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ حضرات کے سامنے اس کتاب میں جو کچھ بھی یہ مذکور ہے آپ حضرات کے سامنے بیان کریں۔ تو آج ہم سب سے پہلے حکایت صحابہ کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو حکایت صحابہ جو ہیں وہ کم از کم 12 ابواب پر مشتمل ہے اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے۔ پہلا باب جو ہے وہ دین کی خاطر سختیوں کا برداشت کرنا اور تکالیف و مشقت کا جھیلنا۔ دوسرا باب اللہ جل شانہ کا خوف اور ڈر جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خاص عادت تھی۔ تیسرا باب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زاہدانہ اور فقیرانہ زندگی کا نمونہ۔ چوتھا باب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تقوی اور پرہیزگاری کی حالت۔ پانچواں باب نماز کا شوق اور اس کا اہتمام۔ چھٹا باب ہمدردی اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ساتواں باب بہادری اور دلیری اور ہمت و شجاعت اور موت کا شوق۔ چھٹا باب ہمدردی اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ساتواں باب بہادری اور دلیری اور ہمت اور شجاعت اور موت کا شوق۔ آٹھواں باب علمی مشاغل اور علمی انہماک کا نمونہ۔ نواں باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تعمیل۔ 10واں باب عورتوں کا دینی جذبہ اور بہادری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور اولاد کا بیان۔ 11واں باب بچوں کا دینی ولولہ اور بچپن میں دینی اہتمام۔ 12واں باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا نمونہ۔ خاتمہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حقوق اور ان کے مختصر فضائل۔ ابھی ہم پہلا باب شروع کرنے والے ہیں۔ تو پہلا باب تھا دین کی خاطر سختیوں کا برداشت کرنا اور تکالیف و مشقت کا جھیلنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بری ہوئی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ہم ان کے معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے۔ اس باب میں چند قصوں کو نمونہ کے طور پر ذکر کرنا ہے۔ ان میں سب سے پہلے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قصے سے ابتدا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر برکت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح چاہیے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، پھر اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اسی طرح ہم صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کو پڑھیں،
اس پر عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے، صرف کسی چیز کو پڑھ لینا یہ کافی نہیں، اصل چیز پڑھ کر اس پر عمل کرنا یہی ہے۔ اگر آپ نے تھوڑا سا علم بھی حاصل کیا اور اگر آپ اس پر عمل کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ کافی ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس علم تو بہت ہے لیکن عمل اس کے اندر نہیں ہے، تو کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کے پاس علم تو کم ہے لیکن اس کے پاس عمل بہت زیادہ ہے، تو یہ بندہ کامیاب ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ جو کچھ بھی آپ حاصل کریں، جو کچھ بھی علم حاصل کریں، تو آپ اس پر عمل کریں۔ جزاک اللہ۔